بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے بانون تکید ثقیلہ اور خفیفہ یعنی فعل مضارع پر جنہوں نے تاکید آتا ہے جس کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ثقیلہ اور خفیفہ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور پھر اس میں بتایا تھا کہ ثقیلہ جو ہے وہ سارے صیغوں میں آتا ہے اور خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، کیونکہ جن 6 صیغوں میں نون تاکید سے پہلے الف ہے وہاں یہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، 4 تثنیہ، 2 جمع مونس، یہ 6 صیغے جو ہیں ان میں نون خفیفہ نہیں آتا، تو 8 صیغے باقی رہ گئے ان میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فعل امر کی بات پڑی تھی کہ فعل امر حاضر معروف جو اصل امر ہے وہ ہے امر حاضر معروف، اور اس کو بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مضارع معروف سے بنانا ہے، علامت مضارع کو ہٹا کے شروع میں حمزہ وصلی لگا دینا ہے، اگر پہلا حرف ساکن ہے تو آخر سے ساکن کر دینا ہے، اور آخر میں حرف علت ہے تو گر جائے گا۔ باقی جزمی حالت کی جتنی ہے نا وہ قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں جزمی حالت میں، وہ سارے اس پر جاری ہوں گے۔ یہ دیکھیں نا، جزمی حالت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں کہ آخر سے ساکن کرتے ہیں، آخر میں حرف علت ہو تو حذف ہو جاتا ہے، 7 صیغوں سے نون رابی گر جاتا ہے، تو ان میں سے جو صیغے اس میں آئیں گے ان سے نون رابی گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جمع مونس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جزمی حالت چونکہ یہ اس کی جزمی حالت ہوتی ہے تو اسی لیے یہی اس پر حرکت آئے گی۔ دیکھیں اضرب، اور اگر آخر میں حرف علت ہوتا تو اقضی، قضا یا قضی سے تقضی، یا تھی آخر سے تو اقضی یا گر گئی، اور اقضی یا ازری با، ازری با یا ازری با نہیں تھا نا تو نون گر گیا۔ یہ ہے 7 سیوں سے نون رابی گر جائے گا، تو وہی ان میں سے جو یہاں آئیں گے، ان 7 میں سے جو حاضر میں آئیں گے ان سے گر جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ گردان پڑی تھی، جیسے انصر، انصر، دیکھیں یہ ین سورو تن سورو، تن سورو کی تا کو ہٹا کے حمزہ لگا دیا، آخر میں را کو ساکن کر دیا، کیا ہو گیا؟ انصر۔ جی اسی طرح پھر تسنیہ میں انصرا، اسی کے آخر میں الف لگ گیا، انصرو جمع میں واو لگ گئی، انصری نون گر گیا، وہ انصرینا تنصرینا تھا نا تو نون گر گیا، یا پیچھے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آخر میں نہیں ہے نا، انصرا پھر تسنیہ انصرنا، یہ وہ تھا جو تنصرنا والا، کیونکہ یہ نون نہیں گرتا تو اس لیے یہاں بھی نہیں گرا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کرو، کام کرنا، تو کر، انصر تو مدد کر، اضرب تو مار، احفظ تو یاد کر، کل تو کھا، یعنی جو بھی ہے تو کر، وہ کام جو بھی اس کا منع ہوگا اس میں ہوگا تو کر، تم دو کرو، تم سب کرو، تو ایک عورت کر، تم دو عورتیں کرو، تم سب عورتیں کرو۔ تو ترجمہ ہم اسی حساب سے کریں گے، اور آگے اسی کے ساتھ پھر نون تاکید بھی لگ جاتا ہے، جیسے انصرن، اب جب نون تاکید لگے گا تو معنی کیا ہوگا؟ تم ضرور کرو، ٹھیک ہے، تم ضرور کرو، تم ایک مرد ضرور کرو، انصرانی، یہ نون آ گیا نا سنیہ والا، نون سکیلا والا، انصرن، 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 انصرانی، انصرنانی، جو وہاں تھا مضارع میں سارا وہی ہے، جہاں پہلے زیر تھی وہاں زیر ہے، جہاں پہلے زبر تھی وہاں زبر ہے، وہاں بھی تو پڑھا تھا نا لینصرن، لینصرانی، لینصرن، دیکھیں جمع مذکر میں پیش آتی ہے پہلے تو انصرن پیش آئی ہوئی ہے، تو جو وہاں مضارع میں تھا وہی پہلے حرکت ہوگی، اور خفیفہ جیسے وہاں سارے صیغوں میں نہیں آتا تو یہاں بھی وہ تسنیہ اور جمع میں نہیں آئے گا، تو اسی لیے صرف 3 صیغے آئے، انصرن، انصرن، انصرین۔
یعنی واحد مذکر حاضر، اور اسی طرح واحد جمع مذکر حاضر، اور واحد مونس حاضر، صرف یہ تین سیگے آئیں گے، باقی دو تسنیہ کے وہ نہیں آئیں گے، اور جمع مونس کا سیگا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ چار تسنیہ اور جمع مونس کے سیگوں میں یہ نون خفیفہ نہیں آتا۔ جی بیٹا یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے صرف ایک اضافہ کیا ہے کہ امر جس کا قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے اس کی گردان پڑی ہے، انصر یعنی آخر سے ساکن کیا ہے، آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیں، آگے اسی کا تسنیہ انصرا، پھر جمع انصرو، واحد انصری، انصرا، انصرنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں مضارع سے کیسے بنا ہے تو یہ دیکھ لیں، ہم نے جو مضارع کا لکھا تھا یہ دیکھیں، تفعلو سے شروع کر لیں، یہ تفعلو، ٹھیک ہے، تو تا کو گرا دیا، حمزہ لے آئے تو آخر سے ساکن کر دیا افعل، آگے تفعلانی، تا کو گرا کے حمزہ لائے، آخر سے نون گرا دیا افعلا، تا کو گرا کے نون گرا دیا افعلو، تفعلینا، تا گر گئی نون گر گیا افعلی، پھر آگے تفعلانی تھا تو افعلا، تا بھی گر گئی نون بھی گر گیا، آگے تا گر گئی افعلنا، نون نے گرنا کوئی نہیں کیونکہ یہ ایسے ہی رہے گا افعلنا، تو دیکھیں اسی سے بنایا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ پیش آ جائے تو پھر اسی طرح انصر، انصرا، انصرو۔ دوبارہ غور کر لیں بیٹا، دیکھیں تفعلو تھا، تفعلو سے بنایا ہے، تا کو ہٹا کے حمزہ لگایا، آخر سے ساکن کر دیا افعل، تفعلانی، تا کو ہٹا دیا، حمزہ لے آئے، آخر سے نون کو گرا دیا چونکہ نون رابی گر جاتا ہے افعلا، تفعلونا تھا، تا کو ہٹا کے حمزہ لے کے آئے، آخر سے نون رابی گر گیا افعلو، تفعلینا، اس میں افعلی، نون گر گیا، تا بھی گر گئی نون بھی گر گیا افعلی، تفعلانی تھا تو افعلا، اور تفعلنا افعلنا، ٹھیک ہے، نون نے ایسے ہی رہنا ہے۔ جی یہ بات سب کو سمجھا گئی ہے کہ مضارع سے ہی بننا ہے امر نے، بس وہ تا کو ہٹایا ہے، آخر سے ساکن کیا ہے، نون رابی کو گرا دیا۔ جی تو آگے یہ ہو گیا امر حاضر معروف، اور میں نے بتایا کہ اسی کے ساتھ نون ثقیلہ بھی لگتا ہے، خفیفہ بھی لگتا ہے، اب اس کے ساتھ لگا لو افعلنا، افعلنا، وہی افعل تھا، نون لگ گیا افعلنا، افعلانی، یہ نون ثقیلہ والا ہے، یہ نون اس کا نہیں، وہ تو گرا ہوا ہے، افعلنا، لننا، ٹھیک ہے، واو گری ہوئی ہے، نون مشدد ہے، افعلنا، افعلانی، افعلنانی، وہ جو جمع مونس میں الف آتا ہے نا پہلے، وہ یہاں بھی آئے گا، افعلن وہ خفیفہ، افعلن، افعلن، بس تین سیغوں میں آنا ہے، باقی میں آنا کوئی نہیں۔ تو یہ ہو گیا نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ اس کے بعد ہے امر مجہول، اور اسی طرح امر غائب، امر غائب، امر غائب جو ہے نا اس کے شروع میں آتا ہے لام امر، اور وہ آپ نے پڑھا ہے، ہم نے کہا تھا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ ان، لم، لما، لام امر، لام امر، یہ جو پڑھا تھا نا لام امر، تو یہ اس نے جزم دینی ہے، جزمی حالت میں جو ہوتا ہے نا لم کی شکل ساتھ، لم ینصر، وہی کچھ ہوگا، وہ لام لی ینصر، جو کچھ گرتا ہے 5 سیغوں کے آخر میں جزم آئے گی، 7 سیغوں سے نون رابی گر جائے گا، وہ سارا کچھ ویسے ہی ہوگا، صرف لام کی جگہ پر لام زیر لی لگ جائے گا، البتہ ترجمے میں فرق ہوگا، اس کا مطلب چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کرے، کیونکہ لم تو کرتا نا ماضی منفی کے معنی میں، نہ نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کرتا، اس کا معنی مستقبل میں رہتا ہے، بس یہ ہوگا چاہیے کہ وہ کرے، جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد کرے، لینصرا، چاہیے کہ وہ 2 مرد مدد کریں، لینصرو، چاہیے کہ وہ سب مرد مدد کریں، لتنصر،
چاہیے کہ وہ ایک عورت مدد کرے، لتنصرا چاہیے کہ وہ دو عورتیں مدد کریں، لینصرن چاہیے کہ وہ سب عورتیں مدد کریں، لانصر چاہیے کہ میں ایک مدد کروں، اور لننصر چاہیے کہ ہم سب مدد کریں۔ تو لام کا معنی ہے چاہیے کہ، بس اتنا اضافہ کرنا ہے، اور مدد کرے باقی جو ترجمہ ہوگا وہی ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ بھی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ آتا ہے اسی طرح، دیکھیں لینصرن، لینصرانی، لینصرن، جو مضارع میں پڑا تھا ویسے ہی ہے، کوئی الگ سے فرق نہیں ہے۔ لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لانصرن، لننصرن، اور پھر خفیفہ لینصرن، لینصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن، باقیوں میں آئے گا نہیں۔ جی بیٹا محمود صاحب کیا جی بات ہے؟ جی السلام علیکم سر، یہ امر مجہول جو، اور یہ جو ہے گردان فعل امر غالب اور متکلم، تو یہ جو ہے دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ابھی ہم نے غیب کی بات کی نہیں، مجہول کی بھی بات نہیں کی، ابھی ہم نے مجہول کی بات ہی نہیں کی، ابھی تو ہم نے امر غائب اور متکلم کی بات کی ہے نا۔ تو یہ آخر میں لانس اور لننس، اور یہ متکلم کے دو سیگے ہیں نا، اور اوپر 6 سیگے مجہول یہ ہیں غائب کے، تو 8 سیگے بھی پڑھے ہیں نا ہم نے۔ اسی کو جو مضارع مجہول جیسے بنتا ہے نا، ویسے ہی بنا دیں لینصر، تو مجہول بن ہاں جائے گا بس۔ یعنی جو مضارع مجہول کچھ نہیں کرنا، مضارع ینصارو تھا، ینصارو کے شروع میں لام لگا دو، لینصر، مجہول بن جائے گا، یعنی کوئی نیا تو کام یہ نہیں ہے 14 وہ۔ تو یہ 14 صیغے ہو جائیں گے اس کے؟ وہ حاضر کو الگ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ حاضر میں لام نہیں آتا، حاضر میں وہ لام امر نہیں لام آتا، نہیں ہے؟ اسی لیے جی حاضر کے 6 سیغوں کو الگ کر دیتے ہیں، اور یہ 8 سیغے الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہاں اس کو الگ بیان کیا نا۔ جی اور اس کا وہ حاضر معروف ہے، اس کا مجہول آتا ہی نہیں، حاضر معروف کا مجہول نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ وہ امر ہم، مجہول جب آئے گا نا، تو حاضر وہ ہم، ویسے لام لگا کے آئے گا، تو وہ اس کے ساتھ بھی لام لگے گا، یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ اسی کو بنا دو، ان سور کا نہیں بنے گا، لی ان سر ہے نا، تو ہم کیا کہیں ہم، گے لتن سر، لتن سر، پھر لام آئے گا، یہ نہیں کہ اسی کو بنائیں گے۔ ہم، بات سمجھا گئی ہے؟ میں اس کو آگے وضاحت کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں دیکھ لیں، یہ مجہول آ گیا ہے، یہ دیکھیں حاضر کے امر حاضر مجہول کیسے بنا، یہ نہیں کہ عنصر کے انسا بنا دو، نہیں، لتنصر، لتنصر، اب مضارع کے شروع میں لام لگا ہے، ہم، ٹھیک ہے؟ یعنی آگا وہ امر حاضر معروف جو ہے نا مجہول، اس سے نہیں بنتا، پھر وہ مضارع سے ہی بنتا ہے، کہ جو مضارع کے شروع ہم، میں لام لگا دو بس، لتنصر، لتنصرا، مضارع مجہول تھا نا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، اسی کے جی شروع میں لام لگا دو، آخر سے نون رابی گرا دو بس، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصر، ہم، اسی سے سکیلا بھی اسی طرح بن جائے گا، اور غائب کی گردان کر لیں لینصر، تو بات ایک ہی ہے سب میں، کیا کیا ہے، شروع میں لام لگا دیا ہے، لام زیر لی، اس کو کہتے ہیں لام امر، لام امر، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، چاہیے کہ، بس مضارع کے ترجمے میں اتنا اضافہ کر لیں گے، چاہیے کہ وہ کرے، کیونکہ مطالبہ ہے نا امر میں، چاہیے کہ وہ کرے، اور ساتھ کیا ہوگا، وہ جو جزمی حالت ہے، مضارع کی جزمی حالت وہ ہوگی، اور جزمی حالت میں کیا ہوتا ہے، 5 سیغوں سے نون رابی گرتا ہے، 7 سیغوں سے 5 سیغوں سے اس کے آخر میں سکون ہوتا ہے 5 سیغوں میں، اور آخر میں حرف علت ہو تو گرتا ہے، 7 سیغوں سے نون رابی گرتا ہے، وہ ویسے ہی ہوگا۔ ہم، ہم، ہم۔ جی آگے، سر یہ فعل نہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سر یہ کتاب جو ہم لوگوں کو جو دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، ابتدائی جو یہ اور یہ کتاب میں بہت فرق ہے، یہ سب تمام چیزیں اس کتاب کے اندر میں ہے ہی نہیں، نہیں تو میں نے یہی کتاب بھی نہیں شیئر ہے؟ کی، اگر نہیں تو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، میں یہ کتاب شیئر کر دیتا ہوں، اصل جی میں سر اس کو کتاب تو نہیں میں سر، بتا وہ جو دیتا ہوں، کتاب جو پرانی والی جو ابتدائی جو گرامر ہے نہ صرف کی اور نحو کی، اس کے اندر میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو ابھی ہے اس کے اندر میں، اور وہ نہیں ڈھونڈ میں کے بتاتا ہوں، ایک جی منٹ ایک منٹ، اس کا تھوڑا سا اسلوب، اس میں کافی غلطیاں تھیں، اور اسلوب کافی مشکل تھا، اسی لیے وہ کتاب نا چینج کر دی نہیں گئی، سر، اسلوب کا یہ ہی معاملہ دارالقرآن، نہیں ہے یہاں تک کہ جو آپ نے جیسے لن کا جو ہے آپ نے جو یہ کرایا ہے نا، جتنی سارے جو گردانے وغیرہ ہیں اس کے اندر میں ہے ہی نہیں۔ چلیں میں آپ کو یہی کتاب سبق کے آخر میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟
جی سر مہربانی ہوگی۔ جی میں یہی آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ چلے جی آگے فعل نہیں کی بات ہے۔ نہیں یہ بھی امر ہی کی ایک صورت ہے۔ امر ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے کرنے کا، اور نہیں ہوتا ہے جس میں نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ یعنی امر میں کرنے کا مطالبہ اور فعل نہیں میں نہ کرنے کا مطالبہ، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی فعل مضارع کی جزمی حالت ہے، یہ بھی فعل مضارع کی جزمی حالت ہے، بس صرف یہ کریں گے کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں، لا، اور لا کے بعد یہ لائے نہیں کہتے ہیں اس کو، لائے نہیں، یعنی وہ لا جس کے ساتھ روکا جاتا ہے، یہ ہے لائے نہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ مضارع کے ساتھ لائے نہیں لگا کے جزمی حالت میں جو مضارع نے ہونا ہے نا وہی کچھ کریں۔ جزمی حالت میں کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھے، اسی لیے ہم نے اکٹھا پڑھا دیا تھا تاکہ بار بار یہ تکرار نہ کرنا پڑے۔ کیا کرتے ہیں؟ 5 صیغوں میں جزم آئے گی، حرف علت گر جائے گا، 7 صیغوں سے نون رابی گر جائے گا، بس وہی ہونا ہے، کوئی فرق نہیں۔ صرف مضارع کے جی شروع میں لا لگ گیا، لام الف لا، ٹھیک ہے، اور ترجمہ ہو گیا لا تنصر، تو مدد نہ کر، تو مدد نہ کر، پہلے تھا کر اب نہ کر، بس۔ تو دیکھیں اسی طرح جو فعل مضارع پر جزمی حالت میں جو آتے تھے حرکت، وہی حرکت آئے گی، اور وہ حرکت ہم نے پڑھی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ 5 صیغوں کے آخر میں جزم آتی ہے، آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، اور 7 صیغوں سے نون رابی گر جاتا ہے۔ وہی کام دیکھیں، لا تنصر، تنصرو تھا نا، تو لا تنصر، جی لا تنصرا، تنصرانی تھا، نون گر گیا، شروع میں لا لگ گیا، لا تنصرا، لا تنصرو، یہ تنصرونا تھا، نون گر گیا، شروع میں لا لگ گیا، لا تنصرو، لا تنصری، تنصرینا تھا، نون گر گیا، تنصرا، لا تنصرنا، کیونکہ اس نون کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح باقی آ گیا غائب والا، تو لا ینصر، لا ینصرا، لا ینصرو، لا تنصر، لا تنصرا، لا ینصرنا، لا انصر، لا ننصر، وہ متکلم کے بھی ساتھ آ گیا نا۔ تو اسی طرح پورا، یعنی آپ فعل مضارع کی گردان پکڑیں، اس کے شروع میں لا لگا دیں، بس لا الف لا، وہ لگا کے تو ساتھ کیا کرنا ہے کہ آخر سے ساکن کر دے 5 صیغوں میں، اور حرف علت ہے تو گرا دیں، 7 صیغوں سے انہوں نے ربی گرا دیں، بس۔ تو یہ سب میں ایک ہی بات ہے۔ اسی لیے اصل فعل جو ہے نا وہ 3 ہی ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اور امر حاضر معروف ہے، کیونکہ امر حاضر معروف میں علامت مضارع نہیں آتی، باقی یہ سارے مضارع ہی ہیں۔ دلیل جی یہ ہے جی کہ ان کے شروع میں علامت مضارع رہتی ہے، کسی سے بھی علامت مضارع نہیں گرتی، اور مضارع کے شروع میں اضافہ ہوتا ہے، وہ پہلے لام امر کا اضافہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب لائے نہیں کا اضافہ ہو گیا ہے، تو مضارع کے شروع میں اضافہ ہوا ہے، اصل میں یہ مضارع ہی ہے۔ تو مضارع کے شروع میں لا لگا دیا، اور آخر اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جو ہم نے پڑھ لی۔ جی یہ بات سب کو سمجھا گئی ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ اب دیکھیں ترجمہ، لا تنصر، تو مدد نہ کر، تو ایک مرد مدد نہ کر، لا تنصرا، تم 2 مدد نہ کرو، لا تنصرو، تم سب مدد نہ کرو، لا تنصری، تم ایک عورت مدد نہ کر، لا تنصرا، تم 2 مدد نہ کرو، لا تنصرنا، تم سب مدد نہ کرو، تم سب عورتیں مدد نہ کرو۔ اب لا ینصر آ جائے گا، غائب، وہ آگے وہ بیان کر دے گا، لا ینصر، وہ ایک مرد مدد نہ کرے، لا ینصرا، وہ 2 مدد نہ کرے، لا ینصرو، وہ سب مدد نہ کریں، لا تنصر، وہ ایک عورت مدد نہ کرے، لا تنصرا، وہ 2 عورتیں مدد نہ کریں، لا ینصرنا، وہ سب عورتیں مدد نہ کریں، لا انصر، میں مدد نہ کروں، لا ننصر، ہم مدد نہ کریں، بس اتنی بات ہے۔ لام امر آئے گا تو چاہیے کے ساتھ لگے گا، یہ لا آئے گا تو نہ کرنا، نہ لگ جائے گا، بس باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سکیلا خفیفہ بھی ویسے ہی آئے گا جو پیچھے پڑھ لیا ہے، تو انصرنا سر لا یہ ینصرنا۔ جو نون تاکید خفیفہ اور ثقیفہ، تو اس کے لیے ٹرانسلیشن میں انگلش میں ہم مسٹ یوز کر سکتے ہیں، مسٹ، جی جیسے جی جی انگریزی ایسے میں ہی جو ہے ہم لوگ لیکن، کرتے ہیں۔ جی جی اردو میں جو کہ ہم کر رہے ہیں ضرور، جی تو ضرور کا ضرور ترجمہ ہم کر سکتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو جی اگر وہ لام بھی ہو، لا ینصرنا، تو پھر 2 بار کہتے ہیں ضرور ضرور، ٹھیک ہے، اور اچھا ہاں اکیلا ہو تو ضرور، دیکھنا
لا جی ینصرن یہ آئے گا تو ضرور نہ مدد کرے وہ ایک مرد. اب دیکھیں اوکے. مدد کرنا ہے اور اسے روکا جا رہا ہے, آگے نون کا منع کر دیا ضرور, تو نہ مدد کرے, بالکل نہ مدد کرے. اب اس کو یوں بھی کہہ لیتے ہیں, ضرور کو تو ہاں ہم یوں بھی کہہ لیتے ہیں نا, بالکل مدد نہ کرے وہ ایک مرد, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں. اوکے. جی تو لا ینصرن, لا ینصرانی, یہ دیکھیں نون لگ گیا ہے. لا ینصرن وہ اس کا نون گر گیا, یہ نون مشدد آ گیا. لا تنصرن, لا تنصرانی, لا ینصرنانی, کیونکہ جمع میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف آتا ہے. لا انصرن, لا ننصرن. اور پھر اسی طرح جو خفیفہ ہے وہ تسنیہ سے نہیں آئے گا, جمع مؤنث سے نہیں آئے گا, تو تین سیگے کٹ گئے. لا ینصرن, لا ینصرن, لا تنصرن, لا انصرن, لا ننصرن, باقی سے آئے گا ہی نہیں. اسی طرح مجہول ہے تو مضارع مجہول ہے. ینصرو ہے, لا لگا دو, لا ینصر, آخر سے ساکن کر دیا. لا ینصرا, لا ینصرو, لا تنصر, لا تنصرا, لا ینصرنا, لا انصر, لا ننصر. یعنی ایک گردان یاد کر لیں تو باقی ساری وہی ہیں, وہ چینج نہیں ہوتی. صرف وہ تھوڑا سا لحاظ رکھنا ہے کہ شروع میں لا لگانا ہے, مجہول ہے, معروف ہے, اتنا خیال کرنا ہے. باقی ایک ہی گردان ہے, مضارع ہی ہے, اس میں کوئی اور نئی چیز نہیں ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ مدد کیا جائے, نہ مدد کیا جائے وہ ایک شخص. لا ینصرا, نہ مدد کیے جائیں وہ دو, اسی طرح آگے کرتے جائیں گے. اور ثقیلہ بھی اسی طرح آئے گا. لا ینصرن, لا ینصرانی, لا ینصرن, لا تنصرن, لا تنصرانی, لا ینصرنانی, لا انصرن, لا ننصرن. اور پھر اسی طرح خفیفہ ہے. لا ینصرن, لا ینصرن, لا تنصرن, لا انصرن, لا ننصرن. جی آگے یہاں سے بات آئی, یہاں تک ہماری فعل کی بات ہو گئی مکمل. چونکہ فعل میں ہم نے بتایا تھا اصل ہے تین, ماضی, مضارع اور امر. تو امر حاضر معروف وہ بھی, باقی سارے جو فعل پڑے وہ سارے مضارع کے ہی اس پر عامل تھے. مضارع پر لام امر داخل کیا, مضارع پر لائے نہیں داخل کیا, مضارع پر ہم نے لام نون داخل کیا, وہ مضارع پر ہی اضافے ہیں سارے. تو اصل فعل تو مضارع ہی ہوا, تو اس لیے وہ تینوں ہم نے پڑھ لیے. اب آگے اسم کی بات, اور اسم میں ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی تھی کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے, اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. پھر اسم کی تین قسمیں ہیں, جامد, مصدر, مشتق. یہ آسان انداز ہے اس کا, ورنہ جو پہلی کتاب ہے نا وہ جو اس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں عجیب بڑا عجیب انداز سے لکھا ہوا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو صحیح کیا ہے. تو جامد, مصدر اور مشتق. جامد, اس کو سمجھنے کے لیے, میں سمجھانے کے لیے ایک مثال, ورنہ وہ حقیقی چند لفظ بولنا مناسب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ کسی سے بنی ہے اور نہ اس سے آگے کوئی اولاد ہے. ایسے ہی جامد وہ لفظ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ اس سے آگے کوئی مزید لفظ بنتے ہیں. وہ لفظ, وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے مزید الفاظ بنتے ہیں. رجل, آدمی ایک نام ہے بس. اب آپ کہیں کہ اس کے شروع میں یا لگاؤ تو یار جولو, اس سے شروع آخر میں فلاں لگاؤ تو فلاں بن جائے گا, نہیں, کچھ نہیں. اس سے نہ کچھ اس سے بنتے ہیں. یہ کس سے بنا ہے بھئی؟ یہ ایسے ہی کلمہ آیا ہے, نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی اور بنتا ہے. تو میں نے اسی کے لیے کہا تھا نا, لم یلد ولم یولد. فرس, گھوڑا, اب یہ فرس کس سے بنا ہے؟ کسی سے نہیں. اس اسم کے لیے, گھوڑے کے لیے, یہ لفظ باقاعدہ بنایا گیا ہے, یہ کسی اور سے کوئی اضافہ کر کے کمی کر کے نہیں بنایا گیا. مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے افعال اور اسماء بنتے ہیں, اس سے آگے افعال اور اسماء بنتے ہیں. میں اس کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں, آدم علیہ السلام, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا, خود کسی سے نہیں بنے, لیکن آگے اس سے پوری انسانیت بنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسم جس سے وہ خود کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے افعال بھی بنتے ہیں, اسماء بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اردو ترجمے میں عام طور پہ نون الف نہ آتا ہے,
جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، دیکھیں نا، آنا جانا، نون الف نا، سب کے آخر میں یہ آئے گا. جیسے علم جاننا، نصر مدد کرنا، ٹھیک ہے، سمع سننا، ضرب مارنا، اکرام عزت کرنا، تو نون الف نا آئے گا آخر میں. یہ ہے مصدر. اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، تو یہ ہے اس میں مشتق. تو یہ تین قسمیں ہو گئی اسم کی، اس میں جامد، اس میں مصدر، اور اس میں مشتق. تو سمجھانے کے لیے میں نے بات کی تھی کہ جامد کو یاد کرنے کے لیے یوں سمجھیں جیسے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا کہ لم یلد ولم یولد، تو نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے آگے کوئی، تو لفظ ایسا، وہ ایسا کلمہ جو کسی سے نہ نکلا ہو، خود بنایا گیا ہو، اور اس سے آگے مزید الفاظ بھی نہ نکلتے ہوں، تو یہ ہے جامد. اور مصدر جو خود تو کسی سے نہیں نکلا لیکن اس سے آگے اسماء اور افعال نکلتے ہیں، تو وہ اس کو مصدر کہتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہم نے دی. اور مشتق جو ہے وہ جو مصدر سے بنتے ہیں. تو اب اسماء مشتقات جو ہے نا، مصدر سے بننے والے اسماء جن کو اسماء مشتق کہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ 6 قسمیں، 7 میں لکھی ہوتی ہیں، یہاں 6 لکھی ہیں. تو بہرحال نیچے ذکر کر دیا ہے کہ اسم فائل اور اسم مبالغہ، اس کو ایک کر کے 6 بنائی ہے. اگر 2 کریں گے تو 7 بن جائے گی. وہ نیچے لکھا ہے کہ چونکہ علماء کہتے ہیں یہ ایک ہی الگ سے نہیں ہے، اس لیے تو اسم فائل 1، اسم مفعول 2، صفت مشبہ 3، اسم تفضیل 4، اسم ظرف 5، اسم آلہ 6. اب ان کی آگے ہم تفصیل پڑھتے ہیں. پہلا ہے اسم فائل. تو اسم فائل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو، جس نے وہ کام کیا، جو اس ذات پر دلالت کرے، اس ذات کا بتائے جس نے کام کیا ہے. جیسے ناصر مدد کرنے والا، اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو، جس نے کام کیا ہو. تو مدد کرنا ایک کام تھا، تو جس نے مدد کی وہ ناصر. بھوکا، بھوک، ٹھیک ہے، تو جو شخص بھوکا ہوا یہ کیا ہے؟ جائعن، یہ ہے اسم فائل. تو ضاربن، مارنے والا، تو مار ایک کام ہے. اب وہ مارنے والا یہ کیا ہے؟ یہ اسم فائل ہے. تو کھانا، ٹھیک ہے، کھانا جو ہے نا، میں نے کھانا کھایا، تو یہ کھانا جو ہے نا، یہ کام، کھانا کھانا یہ کام ہے. تو کھانے والا آکل، وہ اسم فائل ہے. اب اسم فائل کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ انتہائی آسان انداز ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے نا، یعنی جس کے ماضی میں صرف 3 حرف اصلی ہو اور کوئی حرف نہ ہو. ثلاثی مجرد کیسے کہتے ہیں؟ کہ وہ افعال ہیں کہ جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی حرف نہیں ہوتا. یہ ہے ثلاثی مجرد. جیسے زارابا، سامعہ، حافظہ، قرأ، منع، فتح، کاروما، یہ سارے دیکھیں، پہلا پہلا صیغہ دیکھیں تو 3 حرف ہے. جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حرف ہوں، جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حرف ہوں، یہ ہے ثلاثی مجرد. تو ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہ ہے، اسم فاعل کے وزن پر بنتا ہے. بس جو بھی کلمہ ہے، ضربا ضارب فاعل، سمع سامع، ٹھیک ہے، حفظہ حافظ، قرأ قارئ، علم عالم. تو اسی طرح سر ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی یہ جو اکثر جو یہ ڈکشنری کے اندر میں جو یہ جو دیتے ہیں نصر ینصرو، نشرن یا فائل، ہاں، اس کا وہ یہ اس کا وہ کیا یہ مطلب مطلب دیتے ہوتا ہے؟
हाँ وہ اس کا مصدر بتاتے ہیں، ماضی مضارع اور مصدر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جی مصدر اصل ہوتا ہے جس سے آگے لفظ بننے ہیں، اور جی ماضی مضارع جو ہے نا، یہ ثلاثی مجرد کا جو ہے نا ماضی مضارع، اس سے شکل متعین ہوتی ہے کہ زبر کہاں پڑھنی ہے، عین کلمہ پر تینوں رکھتے آ سکتی ہے نا، تو کون سی جی حرکت پڑھنی ہے، تو اس لیے وہ بتاتے ہیں ناسارا ینسرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ فا کلمہ میں آپ نے زبر پڑھنی ہے، اور عین کلمہ میں عین کلمہ پر پیش پڑھنی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ناسارا ینسرو۔ اگر وہ کہیں ہاں گے نا زارا یا غریبو، تو مطلب کیا ہاں ہے کہ آپ نے فا کلمہ پہ زبر پڑھنی ہے، عین کلمہ پر زیر پڑھنی ہے مضارع میں، ہاں اور سوری ماضی میں عین کلمہ پر زبر پڑھنی ہے، اور مضارع میں عین کلمہ پر زیر پڑھنی ہے، تو اصل میں وہ زبر زیر کو متعین کرنے کے لیے وہ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایسے ہوں ہی پتہ چلتا جی۔ تو ہوں دیکھیں ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کیا ہے، ایک ہی انداز ہے، فاعل، بس فاعل، میں نے اس کی مثالیں دے دی، حافظ، قارئ، ماہر، عالم، تو ثلاثی مجرد کے علاوہ یہ مضارع معروف سے بنتا ہے، تو یعنی کہ ثلاثی مصدر، مجرد، تو یہ مصدر سے بنے گا نا سر؟ نہیں نہیں، ہم اس کو فعل سے بنا رہے ہیں، میں فعل سے نے بنا رہے ہیں فعل ماضی کا جو پہلا والا جی، صیغہ اسم ہے اس فاعل سے؟ یعنی یہ بنانے کا طریقہ ہے کہ کہاں سے کیسے دیکھیں، ٹھیک ہے، ثلاثی جی مجرد سے فاعل کے پر، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ وہ مضارع سے یوں بنائے، تو یہ نا کہ کیسے بنے گا، وہ جو آسان طریقہ ہے ہم بیان کر دیتے ہیں، اصل بے شک وہ مصدر سے بنتا ہے، یعنی نکلا مصدر سے ہے، نکلا جی مصدر سے ہے، مارنا ہوں مارنے والا، ٹھیک ہے، ہوں مارنا تھا نا مصدر، تو مارنے جی والا، پڑھنا جی پڑھنے والا، وہ اصل تو اس اعتبار سے، یہ ہے بنانے کے اعتبار سے، ہم بنانے کے اعتبار سے جو آسان طریقہ ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس طرح بنتا ہے، ہوں اوکے ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھیں ثلاثی مجرد یعنی اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حرفی ہے، تو بس پھر فاعل کے وزن پر، پھر بنے گا فاعل کے وزن پر، اور اگر وہ ثلاثی مجرد نہیں ہے یعنی تین حرفوں سے زائد ہے، تو پھر طریقہ کیا ہوگا، پھر مضارع معروف سے بنے گا، مضارع معروف سے کیسے بنے گا، علامت مضارع کو ہٹا کر، علامت مضارع کو ہٹا کے شروع میں میم مضموم لگا دیں، آخر میں تنوین، اور آخر سے پہلے زیر، تین کام کرنے ہیں، علامت مضارع کو ہٹا کر، شروع میں میم مضموم، ایک کام ہو گیا، دوسرا آخر میں تنوین، اور آخر سے پہلے کسرہ، بس بن گیا یہ اسم فاعل۔ آپ مثالیں لیتے ہیں، اکراما یکریمو، دیکھیں اکراما ماضی کا پہلا سیگا ہے، تین حرفی نہیں ہے، چار حرف ہیں، ٹھیک ہے، اجتنبا، یجتنبو، اس کا مضارع آتا ہے یجتنبو، اجتنبا یجتنبو، صرفا یصرفو، یہ را دو بار ہے، صرفا اس لیے چار حرف ہے، استخرج یستخرجو، یہ لفظ ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سے اسم فاعل بناتے ہیں، دیکھیں ہم نے کہا بنانا کس سے ہے، مضارع سے، یکریمو کو پکڑا، شروع میں یہ یا کو ہٹا دیا علامت مضارع کو، ٹھیک ہے جی، میم لگا دی، اور آخر میں تنوین، مکریمن، آخر سے پہلے زیر، آخر سے پہلے زیر، تو دیکھیں مکریمن، مکریمن، یہ بن گیا، اسی طرح یجتانبو، یہ اس سے پکڑا یجتانبو کو، یا کو ہٹا دیا، میم لگا دی، آخر میں تنوین، آخر سے پہلے زیر، پہلے سے یہ مجتنبن، مجتنبن، صرفا یصرف ہے نا، یصرف کو پکڑ کے یا کو ہٹا کے میم لگاؤ، تو مصرفن، مصرفن، تو آخر میں تنوین، آخر سے پہلے زیر، استخرج یستخرجو،
यस्तखरिजु, देखें या को हटा के मीम, मुस्तखरिजुन, बस आखिर में तनवीन, आखिर से पहले से, सिर्फ 3 काम करने से इसम फाइल बन जाता है। इंतहाई आसान अंदाज है। इसम फाइल बनाने का तरीका सलासी मुजर्रद, यानी अगर माजी के पहले से में 3 हरफ हैं सिर्फ, तो फिर बनेगा फाइलुन के वजन पर, और अगर उससे जायद हैं तो फिर मुजारे से बनाएंगे, अलामते मुजारे हटा के, शुरू में मीम मजमूम, आखिर में तनवीन और आखिर से पहले जेर। जी बेटा, क्या सवाल है, कर ले जी। सर ये जो दूसरा है यजतनिबु, ये मुजतनिबु नहीं हो जाएगा? जी जी, ये हमने, वो मैंने लिखा नहीं, वैसे बोल दिया। ये अच्छा यही तो ये ठीक है ठीक। तारीफ, बस या को हम हटा के मीम लगा देंगे, आखिर में तनवीन और आखिर से पहले जेर। तो बस इतना ही काम करना है कि 3 काम है, अलामते मुदारे को हटा के मीम मजमूम लगा दिया, और आखिर में तनवीन, और आखिर से पहले कसरा अगर नहीं है तो बस ठीक है। तो ये इसम फाइल बनाने का तरीका हो गया जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लें जी, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह इससे आगे शुरू करेंगे। ये तो याद बहुत बगैर याद किए हुए चीजें नहीं समझ में, आई मीन कंसेप्ट तो समझ में सर आ जा ये रहा है, बगैर लेकिन याद किए हुए तो चीजें ये नहीं होने वाली हैं बगैर याद किए। जी 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 जी, सर, याद तो करना पड़ेगी ना। यही पूछना जी था आपसे कि इसको ना मतलब किस तरह प्रैक्टिस किया जाए कि याद हो जाए। समझ तो आ जाती है लेकिन जाहिर सी बात है बेटा, आप वो प्रैक्टिस लफ्ज जितनी। पकड़े, हाँ। जैसे हमने पहले लफ्ज 10 लफ्ज आपको दिए थे मादी मुजारे के, उसी उन्हीं 10 जी लफ्जों जी को पकड़े, उनसे बनाए, जी। उनसे ये बनाए, उन पर ये अच्छा करें कि कैसे बनते हैं, बस। ठीक। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। बारक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये जरा किताब वालेकुम। भेज दीजिए। जी जी जी, मैं किताब अभी भेजता हूँ, अभी मैं, आप ग्रुप में देखिए, मैं अभी किताब भेजता हूँ। जी सर।